السلام علیکم. پروگرام ظاہری باتیں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ظاہر محمود. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نوجوان فلم ساز, فلم میکر, ڈائریکٹر اور پروڈیوسر محمد عمر, جو اس وقت گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے انوائرمنٹل سائنسز میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کر رہے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کا شوق, ان کا ذوق اور ان کا رجحان انہیں فلم میکنگ کی طرف لے آ گیا ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اس چھوٹی عمر میں راوی فلمز جیسے ایک بڑے پروڈکشن ہاؤس کا قیام بھی جو ہے وہ کر دیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس پلیٹ فارم سے اب تک کئی شارٹ فلمز, ڈاکومنٹریز, ایڈورٹیزمنٹس اور سانگ ویڈیوز بنا کر کئی ایوارڈ بھی اپنے نام کر چکے ہیں. بہت شکریہ محمد عمر, آپ تشریف لائے اور ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. اچھا عمر, آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایک سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں. یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آرٹ میں اور خاص کر فلم میکنگ میں جو ہے وہ اپنا ذوق کا جو ہے وہ اظہار کرے, تو آپ اس طرح ان کو کس طرح ساتھ لے کے چلتے ہیں؟ بیسکلی یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ آرٹ کے اوپر کام کر رہا ہے. میں دنیا میں بہت ساری مثالیں آپ کو ملتی ہیں کہ ادب پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ سائنس میں پیشنیٹ ہیں, اور سائنس کے لوگ جو ہیں وہ ادب پڑھتے ہیں اور ساتھ میں بہت ساری کتابیں لکھتے ہیں. اچھا, یہ آپ نے ایک فلم بنائی بابو, بڑی اچھوتا خیال تھا اس میں, اور اسی طرح آپ کی دوبارہ جو دوسری فلم آئی وہ خیال آتا ہے, اور اس کے بعد یکا یکا آپ کی پروفیسر اینڈ دا مسٹری آ گئی, اور تینوں کی تینوں شارٹ فلمز جو ہیں وہ بڑی سپر ہٹ رہیں. اور ایون انہوں نے جو کچھ دن پہلے آپ بتا رہے تھے کہ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں ایک فلم فیسٹیول ہوا سالانہ, تو وہاں پر ایوارڈ بھی ون کیے. تو ان تینوں شارٹ فلمز کا کیا بنیادی جو ہے وہ نقطۂ نظر تھا, کیا اچھوتا خیال تھا جو آڈینس کو پسند آیا جس کی وجہ سے یہ آگے ایوارڈ ون کر رہی ہیں؟ بیسکلی ظاہر میں نے بہت سارے جانرا میں کام کیا ہے. اگر بابو کی بات کرو تو یہ غلام عباس نے لکھا تھا ایک افسانہ بندر والا, وہاں سے ہم نے آئیڈیا ایکسٹریکٹ کیا ہے, اس کے اندر کچھ کریکٹرز انٹروڈیوس کروائے ہیں اور ایک بہت اچھا اسکرپٹ اس کے اندر سے ہم نے نکالا اور اس پہ فلم بنائی. اور جیسے فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کی تم بات کر رہے تھے, اس کے اندر تقریباً 60 فلمز آئی تھی, اور فلم بابو جو تھی وہ ساری فلم سے ایک مختلف آئیڈیا رکھتی تھی آئیڈیا کی وجہ سے. تو اسی لیے یہ میری دوسری فلم جو سی ہیں جیسے رومانٹک ٹریجڈی خیال آتا ہے, پروفیسر اینڈ دا مسٹری جو کہ سائنس فکشن ہے, اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ ڈاکیومنٹریز جو ویسٹ واٹر پر ہیں, کلائمیٹ چینج پہ ہیں, ریور راوی پہ ہیں, یہ تمام جانرز میں نے کام کر کے ہر ایک چیز کے اندر نیا آئیڈیا رکھا. اس لیے نیا آئیڈیا جو ان سے وہ ہمیشہ ہٹ کر جاتا ہے لوگوں کو, اس لیے یہ سپر ہٹ ہو گئی ہیں. اچھا, ایک رجحان چونکہ ہمیشہ سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ تھیٹر کی طرف لوگوں کا رجحان ہے, اور آبویسلی یہ ایک پرانا ایک کام چلا آ رہا ہے, صدیوں سے چلا آ رہا ہے, لیکن سنیما نے کچھ پچھلے صدی سے لے کے اب تک کچھ سالوں میں بڑا ہی اپنا کام جو ہے وہ بڑے مطلب بہت باریکی تک لے آئے ہیں. تو کیا اسٹیج ایکٹنگ اور اسکرین پہ کام کرنے کی نوعیت میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے؟ جی ہاں بالکل, دیر از اے ہیوج ڈفرینس بٹوین اسٹیج ایکٹنگ اینڈ اسکرین ایکٹنگ. اس اسٹیج پہ کام کرنا اور اسکرین پہ کام کرنے کے بھی دو پہلو ہیں, ایک ایکٹنگ کا پرسپیکٹیو ہے اور ایک ڈائریکشن کا پرسپیکٹیو ہے. کیونکہ میں ڈائریکٹر ہوں تو میں ڈائریکشن کے اوپر بات کروں گا. اسٹیج کے اندر 3 والز ہوتی ہیں جو پیچھے سے کلوز ہوتی ہیں, اور چوتھی وال سے آڈینس آپ کو دیکھ رہی ہے, جبکہ جو اسکرین ہے نا اس کے اوپر آپ کہیں سے بھی کیمرہ رکھ کے مختلف اینگل سے شوٹ کر سکتے ہو. اسٹیج پہ آپ ایک بار ایک ہی ٹیک کے اندر سارے لوگوں کے سامنے ایک بار پرفارم کرتے ہو, لیکن اسکرین کے اوپر آپ بہت سارے ٹیکس لیتے ہو, ان میں سے ایکسٹریکٹ کرتے ہو جو سب سے اچھا ہوتا ہے, پھر اس کو ایڈٹ کرتے ہو, ٹھیک ہے, اور بہت سارے شارٹس کو ملا کے آپ ایک چیز لے کر آتے ہو سامنے جو کہ اسٹیج سے انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور پھر وہ آڈینس کے سامنے جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کیمرہ از ناٹ اے ٹوائے, اٹس اے ٹول. بالکل صحیح کہہ رہے ہو. اگر یہ ٹول ہے تو اس کو ٹول کی طرح استعمال کر کے فلم بنائی جاتی ہے, ڈاکیومنٹری بنائی جاتی ہے, اور بہت سارے شوز بنا رہے ہیں. تو اچھا, یہ جو نئے فلم میکرز, چونکہ آج کل تو ایک یونیورسٹیز میں رجحان آ گیا ہے کہ جس کے پاس کیمرہ ہے وہ فلم میکر ہے, تو لیکن سارے نئے فلم میکرز کامیاب نہیں ہو رہے, تو آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ بیسیکلی یہی آئیڈیا میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے. عام طور پہ لوگ لٹریچر نہیں پڑھتے, ان کو چاہیے کہ وہ لٹریچر پڑھیں, غلام عباس کو پڑھیں, منٹو کو پڑھیں, اور بہت سارے رائٹرز ہیں ان کو پڑھیں, اور ان میں سے کنٹینٹ نکالیں. لیکن اس کنٹینٹ کو نکالنے کے بعد بھی ان کو کام کرنا ہے اسکرپٹ کے اوپر. تو اسکرپٹ لکھنا سیکھنا پڑتا ہے آپ کو, کہ آپ نے کیسے ان کریکٹرز کو لے کر آنا ہے, کس طرح آپ نے اس کے اندر کامیڈی لے کر آنی ہے, کس طرح رومانس لے کر آنا ہے, کس طرح کلائمیکس لے کر آنا ہے, کس طرح کانفلکٹ لے کر آنا ہے اسٹوری میں. پھر وہ اسٹوری پروگریس کرتی ہے اور اپنی کامیابی کی طرف جاتی ہے. تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کو لٹریچر پڑھنا ہے. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کو اسکرپٹ بنانا سیکھنا ہے, تاکہ آپ کی فلم کے اندر جو اسٹوری ہے وہ ہٹ کر سکے. مطلب آپ کا مطلب یہ ہے کہ اسکرین پلے جو ہے اور جو اسٹوری ہے اور جو کلائمیکس ہے وہ کسی بھی فلم کے لیے ایک بنیادی جو ڈھانچے کی حیثیت رکھتا ہے. جی بالکل. اچھا,
آپ نے شارٹ فلمز کے علاوہ کس کس جانرا میں کام کیا ہے اور کس حد تک کامیاب رہے؟ شارٹ فلم میں بھی میں نے بہت سارے جنرز میں کام کیا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا, لیکن ساتھ میں ڈاکیومنٹریز ہیں, اس کے ساتھ ایڈورٹائزمنٹ ہم بناتے ہیں, ٹی وی کمرشل جنہیں ہم کہتے ہیں, اس کے ساتھ سانگز ہیں, میوزک ویڈیوز وہ ہم بناتے ہیں اور ہم لانچ کرتے ہیں اور وہ چل رہا ہے. کبھی یونیورسٹی لیول سے باہر نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ کام کرنے کا موقع ملا؟ جی ہاں, میں نے 2 ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ, ایک WWF پاکستان کے ساتھ اور ایک ہاشو فاؤنڈیشن کے ساتھ. جو ہاشو فاؤنڈیشن کے ساتھ بنائی تھی وہ تھی ریور راوی مائی اسٹوری. اچھا. اور جو WWF کے ساتھ بنائی تھی وہ تھی ویسٹ واٹر. اس میں ہم نے پورے لاہور کا جو ویسٹ واٹر ہے وہ کس طرح ریور راوی میں جاتا ہے وہ دکھایا ہوا ہے, جبکہ کلائمیٹ چینج جو ریور راوی اور کلائمیٹ چینج کا کو ریلیشن جو ان سے ہے وہ ہم نے ایک دوسری ڈاکیومنٹری میں دکھایا ہوگا. اچھا, تو آپ کے کوئی فیوچر پلانز ہوں گے, آپ کسی اور پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوں گے؟ آبویسلی جب اتنی عمر میں آپ کو ماشاء اللہ اتنی کامیابی مل چکی ہے تو آپ اس سے زیادہ اونچی اڑان کا سوچ رہے ہوں گے. اب آگے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ بیسیکلی جب تک میری ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوتی تب تک میں یہ شارٹ پروجیکٹس کرتا رہوں گا. ابھی بھی ہم ایک پیور ہیومرس فلم بنا رہے ہیں, اس کے ساتھ ایک میوزک ویڈیو بنا رہے ہیں اور ایک اور فلم بنا رہے ہیں جو فیچر فلم ہے اراؤنڈ 40 منٹس. ان پروجیکٹس پہ میں کام کر رہا ہوں جب تک میری ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے, اس کے بعد پھر میں سنیما انڈسٹری کی طرف جاؤں گا. اچھا, فلم میکنگ میں عمومی طور پر جو ٹول استعمال کیے جاتے ہیں ان میں تو کیمرہ ہے, DSLR, اس طرح کے جو ٹولز ہیں, لیکن آج کل جس قدر جدیدیت آتی جا رہی ہے لوگ ڈرون کا استعمال کر رہے ہیں, مگر دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ڈرون کا استعمال بھی ہر جو ہے وہ عام آدمی کی جو ہے وہ بس کی بات نہیں. تو آپ ایسے ٹولز یوز کرتے ہیں اپنی فلم میکنگ کے دوران؟ جی ہاں, ٹولز کو ہم استعمال کرتے ہیں, لیکن بیسک پرپز جو ان ٹول کا ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اچھا شاٹ بنانا ہے. ٹھیک ہے, اس شاٹ کو آپ نے کسی ایسی جگہ پہ لگانا ہے جہاں پہ اس کا کوئی مقصد ہو, اس کا ایک میننگ ہو, اور پھر ایڈیٹنگ کے دوران جہاں پہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے آپ وہاں پہ لگاتے ہو اور پھر وہ اس طرح اپنا پورا مقصد لوگوں تک پہنچاتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ڈرون لے لیا تو آپ ڈرون شاٹ لگاتے جو فلم میں, اگر آپ نے DSLR لے لیا تو آپ DSLR کے جو مختلف لینس پہ مختلف ملی میٹرز پہ لیتے ہو, آپ مختلف اپرچرز پہ لیتے ہو, وہ ایسے ٹھوکتے رہو. لیکن یہ تو یعنی ایک پورا ایک آئیڈیا ہے, پوری ٹائم لائن ہے, ہر ایک سٹیپ کے اوپر آپ کو محنت کرنی ہے. پری پروڈکشن کا کام ہے, پری پروڈکشن ہے, پھر ایڈیٹنگ ہے, اور پروڈکشن کے اندر جب شوٹ کر رہے ہو شوٹنگ کے بعد ایڈیٹنگ ہے, ایڈیٹنگ جو پوسٹ پروڈکشن ہے, میوزک پہ کام کرنا ہے. تو ان تمام ٹولز کو تو آپ نے استعمال کرنا ہے, لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان ٹولز کو کہاں پہ کیوں استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کی سٹوری کو سپورٹ ملے. اور یہی جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ نیو فلم میکرز کامیاب کیوں نہیں ہو رہے, ان کا یہی مسئلہ ہے. وہ ٹولز تو لے لیتے ہیں لیکن ان کو 100% تک جو ان کا اس کے اندر سے جو فائدہ ہے نا وہ نہیں نکال پاتے. اچھا, آپ کے آئیڈیل کون ہے اس فیلڈ میں؟ اور آپ ظاہر سی بات ہے ڈائریکشن ایک بڑا جان جوکھوں کا کام ہے اور بڑا صبر آزما بھی ہے کہ آپ اسکرین کے پیچھے ہوتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ پذیرائی انہیں ملتی ہے جو اسکرین کے سامنے ایکٹنگ کرتے ہیں. تو ڈائریکٹر کو ذرا تھوڑا سا فیل ہوتا ہے نا کہ مجھے تو اتنا پریز نہیں کیا جا رہا ہے جتنا ایکٹرس کو کیا جا رہا ہے. تو آپ کن لوگوں کو جو ہے وہ دیکھ کر اپنے آئیڈیلائز کرتے ہیں ان کو؟ بیسیکلی اگر تم ڈائریکٹرز کی بات کر رہے ہو کہ کون کون سے ڈائریکٹرز فلم میکنگ میں کام کر رہے ہیں, پاکستانی ڈائریکٹرز میں سے نبیل قریشی ہے, احسن رحیم ہے, ندیم بیگ ہیں, یہ بہت اچھے لوگ ہیں اور اچھی فلم پروڈیوس کر رہے ہیں. تو سورس آف انسپریشن ہے. جبکہ اگر آپ ہالی ووڈ کی بات کرو تو وہاں پہ رون ہاورڈ ہے, ورنر ہرزوگ ہے, مارٹن سوکریز ہے. تو ان لوگوں کے آپ کو لیکچرز بھی مل جاتے ہیں آن لائن, آپ وہاں سے بھی لرن کر سکتے ہو. لیکن ان لوگوں کی فلم دیکھ کر, آن لائن ویڈیوز دیکھ کے آپ سن تو سکتے ہو, سمجھ سکتے ہو, لیکن آپ ان چیزوں کو اپلائی کرنے میں اس وقت کامیاب ہوگے جب آپ کسی کے ساتھ جا کے ڈسکس کرو گے. وہ صرف ایک پرسنالٹی ہے میری لائف میں, وہ میرے ٹیچر ہیں سر احمد حماد, جو کہ گورنمنٹ کالج میں 2014 سے فلم میڈیا اینڈ سوسائٹی کے نام سے ایک سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں, جو میں نے اکیڈیمیکلی پڑھا تھا وہاں پر. تو اکیڈیمیکلی پڑھنے کے بعد تو میں نے فلم میکنگ شروع کر دی. میں فلم بناتا رہا, جیسے بابو بنائی, خیالات ہے بنائی, ڈاکیومنٹریز بنائی. تو ان کی پری پروڈکشن میں, پروڈکشن میں اور پوسٹ پروڈکشن میں ہمیشہ میں ان کے ساتھ اٹیچ رہتا ہوں اور ان سے مشورے لیتا رہتا ہوں کہ اس کام کو کیسے کرنا ہے, اس کام کو کیسے کرنا ہے. اسی لیے وہ پالش ہوتے رہتے ہیں اور وہ اینڈ پہ جو چیز نکلتی ہے وہ دوسرے لوگوں کی نسبت بہت اوپر ہوتی ہے. مطلب استاد کا ہاتھ ہے, اسی لیے آپ اتنے اوپر جا رہے ہیں. جی بالکل. چلیں جی, نیک تمنائیں آپ کے لیے, بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ چھوٹی عمر میں لوگ کیسے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. ایک لگاتار جدوجہد جو ہے وہ آپ کو کرنی
کرنی پڑتی ہے کسی بھی مقام کو حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ کون سا بھی فیلڈ ہو، وہ سائنس کا فیلڈ ہو، فلم میکنگ کا ہو، آرٹ کا ہو، لٹریچر کا ہو، آپ کو جہد مسلسل جو ہے اس کو اپنانا ہوگا۔ یہی ایک واحد جو ہے وہ راز ہے ترقی کرنے کا۔ ناظرین پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔ خدا حافظ۔